بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معین اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں، ان کی تعریف اور ان کی اقسام۔ چلیے ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ متشابہ الفاظ ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جن کی ظاہری شکل ملتی جلتی ہو مگر اعراب، املا اور معانی میں مختلف ہوں تو انہیں ہم متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کی جو ظاہری شکل و صورت ہیں وہ ملتی جلتی ہے، بعض اوقات ان کی ظاہری شکل بالکل سیم ہوتی ہے لیکن ان کا جو معنی ہوتا ہے اور مفہوم ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ متشابہ الفاظ کے مطلب اور مفہوم الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی یہ الفاظ ایک ہی طرح سے بولے اور لکھے جاتے ہیں مگر ان کے معنی اور مفہوم میں تبدیلی ہوتی ہے، ان کا معنی اور مفہوم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مثالیں دیکھیے، بار اور بار یہ دو الفاظ ہیں۔ ایک بار کا مطلب ہے بوجھ، وزن، اور دوسرے بار کا مطلب ہے دفعہ، کئی دفعہ، اس طرح۔ ابھی دوسری مثال دیکھیے، نفس۔ نفس کہتے ہیں سانس کو، اور دوسرا لفظ ہے نفس۔ نفس کہتے ہیں ذات، روح یا جان۔ دونوں الفاظ ظاہری شکل و صورت میں ایک جیسے ہیں لیکن ان کا معنی مختلف ہے۔ اعراب کی وجہ سے ان کے معنی میں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ ایسے الفاظ کو متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ متشابہ الفاظ کی دو اقسام ہوتی ہیں، متشابہ بلحاظ املا اور بلحاظ آواز۔ پہلی قسم ہے متشابہ بلحاظ املا۔ املا کہتے ہیں زبر زیر پیش لکھنے کا طریقہ کار، تو یعنی املا کے لحاظ سے متشابہ الفاظ کی اقسام۔ ایسے الفاظ جو املا اور آواز کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں لیکن ان کا مطلب اور مفہوم الگ الگ ہوتا ہے، اور تلفظ کے اعتبار سے زیر زبر پیش سے کچھ فرق پڑ جاتا ہے۔ مطلب کہ زبر زیر اور پیش سے ان کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہیں لیکن لکھنے میں ان کا جو لفظ املا ہے وہ بالکل سیم ہوتی ہے۔ مثالیں دیکھیے، ادا۔ ادا کہتے ہیں ادا کرنا، بجا آوری کرنا، اور دوسرا لفظ ہے ادا، مطلب کہ ناز یا ڈنگ۔ دوسری مثال دیکھیے، یہ ہے بیڑا۔ بیڑا کہتے ہیں پان کو، اور اگلا لفظ ہے بیڑا، مطلب کہ کشتی یا ناؤ۔ اگلا لفظ دیکھیے عمر، نام ہوتا ہے، اور عمر زندگی کو بھی کہتے ہیں۔ عالم، علم رکھنے والا، اور دوسرا ہے عالم، مطلب کہ دنیا۔ اگلی مثال دیکھیے، علم۔ علم کہتے ہیں واقفیت، سمجھنا، سمجھ، سوجھ بوجھ، اور اگلا لفظ ہے علم، مطلب کہ جھنڈا۔ مطلب کہ یہ جو ایسے الفاظ ہیں، قلب، قلب کہتے ہیں دل کو، دوسرا قلب ہے مطلب کہ کتا۔ تو ایسے الفاظ جو ظاہری شکل و صورت سے ایک جیسے ہوتے ہیں، املا کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، سننے میں ہم ان کو الگ الگ نہیں کر سکتے لیکن ان کا جو معنی ہوتا ہے یا مفہوم ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ ایسے الفاظ کو متشابہ بلحاظ املا کہتے ہیں۔ اگلی قسم ہے متشابہ بلحاظ آواز۔ آواز کے لحاظ سے ایسے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن املا اور تلفظ کے اعتبار سے مختلف ہوں اور ان کا مطلب اور مفہوم مختلف ہوتا ہے، ایسے الفاظ کو متشابہ بلحاظ آواز کہتے ہیں۔ مطلب کہ ایسے الفاظ جن کی آواز تو ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ان کے لکھنے کا طریقہ کار اور بولنے، تلفظ جو ہے ادا کرنا، وہ الگ ہوتا ہے۔ جیسے پہلی مثال دیکھیے، قلب۔ قلب دل کو کہتے ہیں، دوسرا قلب ہے کتا، ایک کاف نقطوں والوں کے ساتھ ہے اور ایک کش والے کاف سے۔ دوسری مثال دیکھیے، صدا لفظ ہے۔ صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، سین سے، اور دوسرا ہے سواد سے، صدا مطلب کہ آواز دینا۔ تیسری مثال دیکھیے، کمر۔ کمر کاف سے، کش والے کاف سے، اس کا مطلب ہے پیٹھ، اور دوسرا ہے کمر قاف سے، نقطے والے کاف سے، اس کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ اگلی مثال دیکھیے، حال۔
حال کہتے ہیں ایک بڑے کمرے کو، اور دوسرا ہے حال ہے سے مطلب کہ حالت۔ اگلی مثال دیکھیے دانا، دانا کہتے ہیں عقل مند کو، اور دوسرا ہے دانا، دانا بیج غلہ۔ اگلی مثال دیکھیے نظر دیکھنا، اور دوسرا لفظ ہے نظر مطلب کہ پیش کرنا۔ مطلب کہ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہے لیکن تلفظ اور املا کے لحاظ سے یہ مختلف ہے، جن سے ان کا مطلب اور مفہوم الگ ہو جاتا ہے۔ ایسے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو لیکن املا اور تلفظ کے اعتبار سے مختلف ہوں تو انہیں متشابہ بلحاظ آواز کہتے ہیں۔ چند جملے ہیں، ان میں متشابہ الفاظ کی نشاندہی آپ نے خود ہی کرنی ہے، یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کام ہے۔ پہلی مثال دیکھیے، کہتے ہیں کہ عصر کے وقت تک اس پر سے سحر کا اثر ٹوٹ گیا تھا۔ دوسری مثال دیکھیے، بلال نے میرا کام کرنے کی حامی بھر لی، اللہ اس کا حامی اور ناصر ہو۔ تیسری مثال دیکھیے، اس کی کہانی کا موضوع بچوں کے لیے موضوع تھا۔ یہ تین جملے ہیں، ان میں آپ نے متشابہ الفاظ کی نشاندہی کرنی ہے اور ان کو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتانا ہے کہ ان تین جملوں میں متشابہ الفاظ کون کون سے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو متشابہ الفاظ کی تعریف اور اس کی اقسام کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر اس حوالے سے کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ اور یہ ایک نہایت ہی اہم ویڈیو ہے اور اس حوالے سے کافی MCQs پیپروں میں آتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ معین اردو اکیڈمی میں کی طرف سے معین خان قریشی کو اجازت دیجیے۔ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔